کوئی بھی ایک عام عورت بھی ہو وہ بھی کبھی ایسے الزامات نہیں لگاتی ہیں، اپنے آپ کو آن ایئر نہیں لے کر ایویڈنس وغیرہ شامل کیے جاتے ہیں، اکٹھے کیے جاتے ہیں، اس کے بعد جا کے وہ نتیجتاً پہنچتا ہے کہ وہ آیا کہ وہ بندہ مجرم ہے یا نہیں ہے۔ اس سے پہلے تو وہ ملزم ہی مان رہے ہیں چیز کو کہ وہ رات کے ٹائم اپنی بہو کے کمرے میں گئے، ٹھیک ہے، اور میں نے ان کو ہاتھ بھی لگایا، یہ بھی وہ مان رہے ہیں، اور انہوں نے ان کی شال بھی کھینچ کے شال کا بھی کھینچا، اور رات کا ٹائم تھا، وہ نائٹی میں موجود تھیں اپنے یہیں سے آپ صورتحال کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک لیڈی نائٹی میں کس ٹائم موجود ہو، کسی بھی وہ حالت میں ہو سکتی تھی، نائٹی انہوں نے پہنی ہے، یہ لیٹی ہیں، سوئی ہیں، کچھ بھی ہوا ہے، اور ایک ایسی اثر رسوخ رکھنے والی پرسنالٹی کے خلاف وہ جا کے وہ بات کری، ہمیں تو انہیں سلیوٹ کرنا چاہیے چیز کو، اس کے باوجود بھی وہ اپنے موقع پہ قائم ہے۔ گھر میں ہی وہ 6 مہینے تک ان کے زیادتی کا شکار ہوتی رہی، ہمت کر کے اس نے اپنی بات کو سامنے لے کے آئی، پھر ہمارے پاس ان کا کیس آیا، لیکن تمام شواہد کے بیس پہ ہی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھی اس نے یہ کام کیا ہے۔ خاتون تمام واقعے کو سامنے لے کے آئی ہیں کہ 6 مہینے تک اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی رہی ہے، اور کسی اپنے خود کے سسر سے، پھر اس کے بعد تمام ثبوت، تمام جو میڈیکل رپورٹس وغیرہ ہیں، تمام یہ چیزیں اس کو مجرم قرار دیتی ہیں۔ پورا یقین ہے کہ آمنہ بھی بالکل سچی ہیں اپنے واقعے میں، اپنے کیس میں، اور اس طرح یہ معاملہ کو بھی انصاف دلائیں گے۔ ویڈیو پر آنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ڈی نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا دلشاد۔ آمنہ کے اپنے سسر پر الزامات، اس بارے کیا حقیقت ہے، در پردہ کیا معاملات ہیں، ہم جانتے ہیں خاتون لائر بختاور جہانگیر صاحبہ سے۔ جی میڈم، جیسے کہ آپ جانتی ہیں، آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر آج کل ایک ٹاپ ٹرینڈ کیس ہے، سسر نے بہو کو زیادتی کا نشانہ بنایا، اپنے سسر پر بڑے گھنونے اور خطرناک قسم کے الزامات لگائے، کیونکہ سسر جو ہے وہ ایک باپ ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ در پردہ کیا حقیقت ہے؟ سر، سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے الزامات لگائے ہیں، جھوٹے الزامات لگائے ہیں۔ جیسے کوئی خاتون ہے اور ریاست صاحب ان کے سسر بھی ہیں، اور سسر باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ ایک خاتون جب شادی کے بعد کہیں جاتی ہیں تو پورا وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، سسرال والوں پہ، وہی اس کا گھر ہوتا ہے، وہی اس کا گھر ہوتا ہے، وہی اس کا گھر ہوتا ہے، اور سسر اس کے فادر ہوتے ہیں، اور ساس اس کی ماں کی جگہ پہ ہوتی ہیں۔ اور اگر سسر ہی جا کر اگر ان پہ اس طرح کے اگر کوئی گنونے الزامات آپ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ الزام نہیں ہے، اگر کوئی خاتون کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے مجھ سے بدتمیزی کیا یا زیادتی کرنے کی کوشش کیا یا کرتے رہے ہیں، تو کوئی بھی عورت کس طرح سے اپنے پہ ایسے الزامات لگا سکتی ہے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، کوئی بھی ایک عام عورت بھی ہو وہ بھی کبھی ایسے الزامات نہیں لگاتی ہیں، اپنے آپ کو آن ایئر نہیں لے کے آتی ہیں کبھی بھی۔ اگر وہ ایک سیاسی پرسن کی وہ بہو ہیں اور ویل ایجوکیٹڈ ویل نون لیڈی ہیں وہ بھی، تو کس طرح سے وہ الزام لگا سکتی ہیں کہ وہ کس طرح سے وہ کہہ سکتی ہیں کہ آن ایئر آ کے کس طرح سے اپنے آپ پہ اس طرح کے جھوٹے الزامات کو لگا سکتی ہیں؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی اگر کوئی الزام لگتا ہے کسی پہ، سب سے پہلے یہ معاملہ جاتا ہے پولیس اسٹیشن، تو جب سے ایف آئی آر لوج ہونے کے بعد سارے ایویڈنس وغیرہ شامل کیے جاتے ہیں، اکٹھے کیے جاتے ہیں، اس کے بعد جا کے وہ نتیجتاً پہنچتا ہے کہ وہ آیا کہ وہ بندہ مجرم ہے یا نہیں ہے۔ اس سے پہلے تو وہ ملزم ہی کہلاتا ہے۔ آپ راؤ طارق صاحب کو اسسٹ کرتی ہیں اور اس کیس کو بھی آپ دیکھ رہی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آمنہ جو ہے وہ جو میڈیا پر کہہ رہی ہے، جو اس کی ایف آئی آر ہے، وہ بالکل درست ہے؟ کہ جس طرح سے اگر ایک رات کا پہر ہے، جیسا کہ سر راؤ طارق نے اپنے بیان میں بتایا کہ رات کے ٹائم، جیسے کہ وہ ملزم ریاست خود کنفیس کر رہے ہیں چیز کو، مان رہے ہیں چیز کو کہ وہ رات کے ٹائم اپنی بہو کے کمرے میں گئے۔ اچھا، وہ خود مان بھی گئے ہیں؟ جی، وہ مان گئے ہیں کہ وہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے ڈی ایس پی کے سامنے، ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ میں ان کے کمرے میں گیا، ٹھیک ہے، اور میں نے ان کو ہاتھ بھی لگایا، یہ بھی وہ مان رہے ہیں۔ تو سر، رات کے ٹائم اتنا کون سا ان کو ضروری کام تھا کہ جو ان کے کمرے میں وہ گئے، اور انہوں نے ان کی شال کا بھی کھینچا ان کی؟ تو سر، ان کو رات کو اتنا کون سا ضروری کام تھا کہ وہ جو ان کے کمرے میں گئے، اور کوئی بھی اتنی ضروری بات تھی کیا صبح نہیں ہونی تھی؟ صبح ان سے بات کر لیتے، کوئی بھی تھی۔ تو رات کے ٹائم کوئی بھی لیڈی ہو، چاہے وہ ان کی بہو ہے یا کوئی بھی بیٹی، شوہر گھر میں موجود نہیں تھے، وہ اکیلی تھی گھر میں، اور اس کمرے میں بھی، اور رات کا ٹائم تھا، وہ نائٹی میں موجود تھیں اپنے، یہیں سے آپ صورتحال کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک لیڈی نائٹی میں کس ٹائم موجود ہوگی۔ تو رات کے آخری پہر میں ان کو کون سا اتنا ضروری کام تھا کہ وہ ان کے کمرے میں گئے ہیں؟ اور کسی بھی وہ حالت میں ہو سکتی تھی، نائٹی انہوں نے پہنی ہے، یہ لیٹی ہیں، سوئی ہیں، کچھ بھی ہوا ہے، ان کو اتنی ضرورت ہی کیا تھی ان کے کمرے میں جانے اپنے کی؟ بیڈ روم میں ہے، اس کے جی، پرسنل اپنے لائف، پریمیسز میں ہیں وہ۔ کیا وہ پروف کر پائیں گی یہ ساری چیزیں؟ انشاءاللہ سر، وہ پروف کر پائیں گی، اور ہمیں بھی انہیں سلیوٹ کرنا چاہیے اس چیز کو کہ وہ اپنی اس تمام جو صورتحال کو فیس کر رہی تھی، اس کو وہ سامنے لے کے آئی ہیں، اور ایک ایسی اثر رسوخ رکھنے والی پرسنالٹی کے خلاف وہ جا کے وہ بات کری، ہمیں تو انہیں سلیوٹ کرنا چاہیے چیز کو لے کے، جو سامنے لے کے آ رہی ہیں، کہ ایسے انسان کو جو کہ اثر رسوخ رکھتا ہے، ایک بڑی سیاسی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اس کے باوجود جب وہ ایف آئی آر لج ہوئی ہے ان کے خلاف، تو پھر بھی انہوں نے اس کا سامنا کیا، تمام مخالفت کا سامنا کیا، اپنے پورے سسرال کا، اپنی فیملی ممبرز کا، اور کئی لوگوں کا ان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، اور کر رہی ہیں وہ۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنے موقع پہ قائم ہیں، ملزم ریاست ہیں، وہ اپنا اثر رسوخ بھی استعمال کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح اس کیس سے بچ جائیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کیس میں آمنہ کو انصاف دلا پائیں گی؟ انشاءاللہ آمنہ کو انصاف ملے گا،
اکارڈنگ ٹو لا ہم انہیں انصاف دلائیں گے اس چیز کے کیا آپ نے بختاور صاحبہ کبھی پہلے اس طرح کا کیس ہینڈل کیا آپ نے؟ سر بالکل اس طرح کا یہ کیس آیا تھا جس میں سسر ہی اپنی بہو کو اس طرح کی زیادتی کا نشانہ بنا رہے تھے جس سے وہ مینٹلی ٹارچر بھی تھیں بہت زیادہ، اور 6 مہینے گزرنے تک انہوں نے کوئی بھی بات وہ نہیں کر پا رہی تھی، خاتون جو تھیں وہ میڈیا پہ نہیں آ پا رہی یعنی تھیں، گھر میں 6 مہینے وہ چلتا رہا سارا جی سلسلہ؟ گھر میں ہی وہ 6 مہینے تک ان کی زیادتی کا شکار ہوتی رہی۔ لیکن کیا ایک عورت اپنی عزت کو، یعنی کہ اس کی عزت پامال نہ ہو، سب کے سامنے نہ آئے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے دبا کے رکھتی ہیں اپنی تمام فیلنگس کو، اپنے ساتھ ہوئے واقعات کو۔ لیکن پھر بھی اس نے کیا کہ اس نے بڑی ہمت کر کے اس نے اپنی بات کو سامنے لے کے آئی، پھر ہمارے پاس ان کا کیس آیا، پھر ہم نے اس کو ڈیل کیا، پھر انہوں نے ہمیں بتائی تمام واقعات سے آگاہ کیا کہ یہ تمام واقعات وہ فیس کرتی رہی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے کوئی بھی ملزم ہو یا مجرم ہو، کوئی بھی کبھی بھی پہلے نہیں کہتا کہ میں مجرم ہوں یا میں نے یہ کام کیا ہے، لیکن تمام شواہد کے بیس پہ ہی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھی اس نے یہ کام کیا ہے۔ اور اس طرح ہی ہوا کہ جیسے کہ اس خاتون تمام واقعے کو سامنے لے کے آئی ہیں کہ 6 مہینے تک اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی رہی ہے، اور کسی اپنے خود کے سسر سے ہی کیا آپ نے اس نشانہ بنتی خاتون رہی کو ہیں وہ۔ انصاف دلایا؟ اس کا فیصلہ کیا آیا؟ خاتون کو ہم نے انصاف بالکل دلایا ہے، اور اس کا فیصلہ یہی تھا کہ جو ان کے سسر تھے وہ مجرم نکلے۔ پہلے تو وہ ملزم تھے جب تک ان سے الزام تھا، جی مجرم ثابت ہو گئے وہ؟ جی بالکل مجرم ثابت ہوئے ہیں۔ اور سر یہ اس طرح ہی ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے ایک دم سے اگر آپ دیکھیں نا، سب سے پہلے وہ الزام لے ہوتا ہے، اس پہ الزام لگا ہوتا ہے، وہ ملزم کہلاتا ہے، پھر اس کے بعد تمام ثبوت، تمام جو میڈیکل رپورٹس وغیرہ ہیں، تمام یہ چیزیں اس کو مجرم قرار دیتی ہیں، اور وہ مجرم ثابت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس طرح سے اس کو انصاف ملا، اور اس طرح سے میں بھی انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آمنہ بھی بالکل سچی ہیں اپنے واقعے میں، اپنے کیس میں، اور اس طرح یہ آمنہ کو بھی انصاف دلائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ میڈم صاحبہ۔ مختبر جہانگیر صاحبہ کا کہنا تھا کہ اگر کوئی لڑکی ہمت کر کے باہر نکلتی ہے تو ہمیں ان کی آواز بننا چاہیے۔ کوئی تو ہے اس تیز آندھی میں ایک دیا جلائے بیٹھا ہے، میں آمنہ کو انصاف دلاؤں گی۔ آپ نے ان کی باتیں سنی، آمنہ کی باتیں سنی، آپ ان کی باتوں سے کتنا متفق ہیں؟ آمنہ کو انصاف ملے گا نہیں ملے گا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔